ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت جس کا تعلق عہد عتیق سے ہے۔ مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت امثال کی کتاب 25ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ باقی امثال سلیمان۔ یہ امثال بھی سلیمان کی ہیں۔ انہیں حزقیہ شاہ یہودا کے کاتبوں نے قلم بند کیا۔ امر چھپانا خدا کا جلال ہے، پر بات کی تحقیق کرنا بادشاہوں کا جلال ہے۔ آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی اور بادشاہوں کا دل دریافت سے باہر ہے۔ چاندی کی میل کو دور کر تو سنار کے لیے برتن نکل آئے گا۔ شریروں کو بادشاہ کے سامنے سے دور کر تو اس کا تخت عدل سے قائم رہے گا۔ بادشاہ کے سامنے فخر نہ کر اور بڑے آدمیوں کی جگہ مت کھڑا ہو، کیونکہ اگر تجھ سے کہا جائے کہ یہاں اوپر آ، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو کسی امیر کے حضور پست کیا جائے۔ جیسے تیری آنکھوں نے دیکھا ہے، اس کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لیے جلد بازی نہ کر، نہیں تو آخر کار تو کیا کرے گا جب کہ تیرا ہمسایہ تجھے ذلیل کرے۔ اپنے دعویٰ کے لیے اپنے ہمسائے سے جھگڑ، پر دوسرے کا راز فاش نہ کر، ایسا نہ ہو کہ سننے والا تجھے ملامت کرے اور تیری رسوائی دور نہ ہو۔ جو کلام اپنے وقت میں کہا جائے وہ چاندی کی رکابی میں سونے کا سیب ہے۔ یاد رکھنے والے کے کان کے لیے دنا جھڑکی دینے والا سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ وفادار ایلچی اپنے بھیجنے والے کے لیے فصل کی گرمی میں برف کی سردی کی مانند ہے، کیونکہ وہ اپنے آقا کی جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ جو جھوٹے عطیہ پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے۔ صبر کرنے سے حاکم مہربان ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو توڑتی ہے۔ جب تو نے شہد پایا تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اس سے بھر جائے اور کہہ کرے۔ اپنے ہمسائے کے گھر میں تیرے قدم بہت دفعہ نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ سے دگ ہو جائے اور تجھ سے نفرت کرے۔ جو آدمی اپنے ہمسائے پر جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ ہتھوڑے اور تلوار اور تیز تیر کی مانند ہے۔ مصیبت کے دن بے وفا آدمی پر اعتبار کرنا ٹوٹے ہوئے دانت اور تھکے ہوئے پاؤں کی طرح ہے۔ غمگین دل کے سامنے گیت گانا شورے پر سرکہ ڈالنے کی مانند ہے۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھے جزا دے گا۔ شمالی ہوا بارش کو لاتی ہے اور چغل خور کی زبان ترش رو چہرے کو۔ گھر کی چھت کے کونے پر رہنا جھگڑالو عورت کے ساتھ مشتری گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ جیسا کہ پیاسے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، ویسی ہی وہ نیک خبر ہے جو دور ملک سے آئے۔ صادق آدمی کا شریر کے آگے بے قرار ہونا ایسا ہے جیسا کہ پانی کا وہ چشمہ جو گدالا ہو گیا، یا وہ سوتا جو بگڑ گیا ہو۔ کثرت سے شہد کھانا اچھا نہیں، اور شوکت کی تلاش کرنا زیبا ہے۔ جو انسان اپنی روح کو ضبط میں نہیں رکھتا وہ شکستہ اور بے فصیل شہر کی مانند ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Proverbs, chapter 24. Don't be envious of evil people, and don't try to make friends with them. Causing trouble is all they ever think about. Every time they open their mouth, someone is going to be hurt. Homes are built on the foundation of wisdom and understanding. Where there is knowledge, the rooms are furnished with valuable, beautiful things.
Being wise is better than being strong. Yes, knowledge is more important than strength. After all, you must make careful plans before you fight a battle, and the more good advice you get, the more likely you are to win. Wise sayings are too deep for a stupid person to understand. He has nothing to say when important matters are being discussed. If you are always planning evil, you will earn a reputation as a troublemaker. Any scheme a fool thinks up is sinful. People hate a person who has nothing but scorn for others. If you are weak in a crisis, you are weak indeed. Don't hesitate to rescue someone who is about to be executed unjustly. You may say that it is none of your business, but God knows and judges your motives. He keeps watch on you. He knows, and He will reward you according to what you do. Son, eat honey, it is good. And just as honey from the comb is sweet on your tongue, you may be sure that wisdom is good for the soul. Get wisdom and you have a bright future. Don't be like the wicked who scheme to rob an honest man or take away his home. No matter how often an honest man falls, he always gets up again, but disaster destroys the wicked. Don't be glad when your enemy meets disaster, and don't rejoice when he stumbles. The Lord will know if you are gloating and He will not like it, and then He might not punish him. Don't let evil people worry you. Don't be envious of them. A wicked person has no future, nothing to look forward to. Have reverence for the Lord, my son, and honor the king. Have nothing to do with people who rebel against them. Such men could be ruined in a moment. Do you realize the disaster that God or the king can cause? More wise sayings. Wise men have also said these things. It is wrong for a judge to be prejudiced. If he pronounces a guilty person innocent, he will be cursed and hated by everyone. Judges who punish the guilty, however, will be prosperous and enjoy a good reputation. An honest answer is a sign of true friendship. Don't build your house and establish a home until your fields are ready and you are sure that you can earn a living. Don't give evidence against someone else without a good reason or say misleading things about him. Don't say, "I'll do to him just what he did to me. I'll get even with him." I walked through the fields and vineyards of a lazy, stupid man. They were full of thorn bushes and overgrown with weeds. The stone wall round them had fallen down. I looked at this, thought about it, and earned a lesson from it. Have a nap and sleep if you want to. Fold your hands and rest a while. But while you are asleep, poverty will attack you like an armed robber. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.